روایتی اور غیر روایتی طریقہ تدریس، اس سے مراد کیا ہے؟ روایتی طریقہ تدریس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں درس نظامی کے نصاب پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں، یعنی دینی مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، ان کے ہاں جو طریقہ مروج ہے اور جس سے ہم سب آگاہ بھی ہیں، 8 سال پڑھا ہے اس کے بعد پڑھا بھی رہے ہیں، اسی طریقے کے مطابق یہ ہمارا روایتی طریقہ تدریس ہے۔ اور اس کی اگر صرف ایک لفظ کے اندر وضاحت کی جائے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کتابی طریقہ تدریس۔ ہمارے ہاں جامعات کے اندر اس کو دراسہ نسیہ کہا جاتا ہے۔ عرب جامعات میں اس کو دراسہ نسیہ یا ٹیکسٹول اسٹڈی، کہ ٹیکسٹ پڑھ کر آپ کسی کتاب کا ٹیکسٹ، اس کا متن پڑھتے ہیں اور اسے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے ہاں پہلے سال سے لے کر 8ویں سال تک رائج ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر زیادہ مقبول طریقہ اور مروجہ طریقہ یہی ہے۔ اس طریقے میں خوبیاں بھی ہیں اور کچھ کمزوریاں بھی ہیں، اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ ہم کتابی طریقہ تدریس میں جو خوبیاں ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھ سکیں، اور جو کمزوریاں ہیں اس کو کسی اور غیر روایتی طریقہ تدریس سے دور کر سکیں۔ کتابی طریقہ تدریس میں خواہ وہ تفسیر کی کتاب ہے، مثلاً آپ جلالین پڑھا رہے ہیں، فقہ کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں حضوری سے لے کر ہدایہ تک، اصول فقہ کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں، اصول الشاشی سے لے کر توضیح تک، یا آپ منطق کی، بلاغت کی، صرف اور نحو کی کوئی کتاب پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک کتاب موجود ہوتی ہے اور طالب علم اس کی عبارت پڑھتا ہے، استاذ اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور بعض اساتذہ خود یہ عبارت پڑھتے ہیں اور اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، دونوں طرح سے چلتا ہے یہ۔ تو عام طریقہ کار جو ہے یہی ہے۔ اس کے برعکس آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر گئے ہوں گے تو وہاں بالکل اس کے برعکس دوسرا ایک طریقہ تدریس جس کو لیکچر میتھڈ کہا جاتا ہے، لیکچر کے ذریعے پڑھانے کا انداز ہوتا ہے۔ آپ میں سے ابھی 1-2 ساتھی جنہوں نے ذکر کیا وہ پڑھا بھی رہے ہیں، کالج کے اندر لیکچرر ہیں، باقی لوگوں کو بھی اسکول میں، کالج میں پڑھنے پڑھانے کا تجربہ بھی ہے۔ تو وہاں عام طور پر کتابی طریقہ تدریس کی بجائے لیکچر میتھڈ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کے اندر بھی کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں اس طریقے کے اندر بھی، اور اس کے اچھے پہلو بھی ہیں۔ تو کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل طور پر جامع ہے اور اس میں ہمیشہ اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک مدرس تدریس کے دوران ایک سے زائد طریقے اختیار کرتا ہے۔ دوران تدریس کبھی وہ کتاب سے پڑھا رہا ہوتا ہے، کبھی بلیک بورڈ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے،
آج پریزنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، کبھی گرافک کا استعمال کیا جاتا ہے، تو مختلف مضامین کے اندر اس مضمون کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ تدریس کے اندر کسی ایک طریقے پر اکتفا کیا جاتا ہے یہ عملاً ممکن نہیں ہوتا، بلکہ بیک وقت ایک استاذ ایک ہی وقت کے اندر ایک سے زائد طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس طریقے میں وہ سمجھتا ہے کہ جہاں پر جس چیز کو چارٹ کی شکل میں بنا کر بتانا زیادہ مفید ہے وہاں چارٹ بناتا ہے، گرافک بنا کر اس کو بتاتا ہے۔ کہیں اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی ایک میپ سا بنا لے، نقشہ بنا کر لوگوں کے سامنے بتا دے، کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً علم المیراث کے اندر آپ بہت زیادہ اس طریقے کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تو باقی علوم کے اندر بھی یہ مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے تو بہترین رہنمائی جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم کے اندر بھی ملتی ہے۔ ہمیں سے ہر آدمی حدیث کا طالب علم رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں کی تربیت کرتے تھے، کس طرح کے معلم تھے۔ تو ایک مدرس اور معلم کا جو فرق ہے کہ تدریس کے اندر تو آپ کے سامنے ایک مربوط مواد موجود ہوتا ہے، مربوط نصاب موجود ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، آپ اس کو کتابی شکل کے اندر شروع سے لے کر آخر تک پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تعلیم کا سلسلہ زیادہ وسیع ہے۔ تعلیم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، درسگاہ کے اندر درسگاہ کے باہر، منظم طریقے سے غیر منظم طریقے سے سیکھنے کا جو عمل ہے، بچہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اپنے والدین سے، اپنے گھر کے ماحول سے، اپنے گھر سے باہر کے ماحول سے، وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن اس کو تدریس نہیں کہا جاتا۔ تو تدریس آپ کو ایک مخصوص جگہ میں، ایک مخصوص نصاب، ایک مخصوص وقت کے اندر جو مربوط شکل میں جو تعلیمی مواد سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں وہ جو آپ کو پڑھائی جاتی ہیں اس کو تدریس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نسبتاً ایک محدود اور مربوط عمل ہے، منظم عمل ہے، اور اس کو ایک خاص درسگاہ کے اندر دیا جاتا ہے جس کے اندر اساتذہ موجود ہوتے ہیں، درسگاہ موجود ہوتی ہے، طالب علم موجود ہوتے ہیں، تعلیمی مواد موجود ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک چیز کو تدریس کے ساتھ وابستہ کر دیتی ہیں، لیکن تعلیم کا عمل ایک بڑا وسیع عمل ہے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل کہ انسان بہت سی عادات سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، اور اب سب سے بڑا معلم جو ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا بن چکا ہے، سوشل میڈیا سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں پہلے یہ جو تدریس ہے اس کا ایک نقشہ ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ تدریس کے عمل میں اور ایک تعلیم کے عمل کے اندر بنیادی اور اساسی نوعیت کا، فنی نوعیت کا کیا فرق ہے۔ ہمارے یہاں طرق تدریس پر لکھی جانے والی جتنی کتابیں ہیں سب سے پہلے اسی نقطے پر زیادہ گفتگو کی جاتی ہے کہ تعلیم کا عمل کیا ہے اور تدریس کا عمل کیا ہے، اور دونوں میں مابین امتیاز کیا کیا چیزیں ہیں، قدر مشترک کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی اساسی نوعیت کی چیز ہوتی ہے جس کو عام طور پر تدریس کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کا اس حوالے سے جو بنیادی کنسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ تو واضح ہو چکا ہوگا۔ اب دوسری بات جو روایتی طریقہ تدریس سے متعلق ہے کہ ہم دینی مدارس کے اندر ایک خاص جو طریقہ تدریس اختیار کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بڑی ایک حکمت ہے، اور اس سے بڑے بڑے
علماء، مفسرین، محدثین اور ماہرین فن جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اس طریقہ تدریس کے اندر بھی بہت اہم ایک استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کا اور ملکہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس لیے ہم جب روایتی طریقہ تدریس پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ فرسودہ طریقہ تدریس ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کی پہلے بھی افادیت تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا فائدہ کتابی طریقہ تدریس کا جو جدید جامعات کے اندر بھی، یونیورسٹیوں میں بھی اختیار کیا جاتا ہے، دراسہ نسیہ کے نام سے، وہاں ایک ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے اور متن کا مطالعہ جو ہے وہ کروایا جاتا ہے، متن کو حل کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فن کی کتاب پڑھ کر اس فن کی باقی کتابوں کو حل کرنے کی استعداد اور صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کنز الدقائق جو فقہ کے اندر ایک مغلق کتاب تصور کی جاتی ہے، بعض طلبہ اور اساتذہ جو عموماً اس کے بارے میں یہ کہتے بھی ہیں کہ اس طرح کی پیچیدہ کتابیں جو ہیں یا مغلق عبارت والی کتابیں جس کے دو تین سطروں پر جو ہے کہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس طرح کی کتابیں پڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن اگر اس کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ، اصل روح کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس فن کی ایک کتاب پڑھانے کے نتیجے میں اگر واقعی کوئی طالب علم صحیح طریقے سے ہدایہ، شرح وقایہ یا کنز کے متون کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے، اب اس کے سامنے فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی کی کوئی کتاب بھی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیں، اس کے اندر اس کو سمجھنے کی اور اس کو حل کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں، میں ان طلبہ کی بات نہیں کرتا ہوں، اساتذہ کی بات بھی نہیں کرتا ہوں جو خلاصوں کی مدد سے یا شرح کی مدد سے کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں دینی مدارس میں ایک بہت بڑی بیماری یہ شروع ہو چکی ہے کہ بہت سے مدارس کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہاں پر اساتذہ کے پاس جو اردو شروحات اور اردو خلاصے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بات ہمارے علمی زوال کی بہت بڑی علامت ہے کہ دینی مدارس کے اندر عربی شروحات کے اندر تو مستند شروحات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے اس متن کو حل کرنے کے لیے اس سے متعلقہ دیگر شروحات آپ دیکھیں اور مستند اس کی شروحات دیکھیں، یہ ضرورت ہے۔ لیکن آپ اردو کے اندر لکھے ہوئے خلاصے اور اردو کے اندر لکھی شروحات، اور جب طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ استاد جو ہے وہ کسی شرح سے، اردو شرح سے دیکھ کر پڑھا رہے ہیں یا کسی خلاصے سے دیکھ کر پڑھا رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ عربی جو شروحات ہیں اور متون ہیں ان سے بھاگتے ہیں، اور ان کے اندر کبھی بھی یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ عربی متون کو حل کر سکیں اور باقی اس فن کی جو دیگر کتابیں ہیں ان کو حل کر سکیں۔ یہ بہت بڑے ایک خلا رہ جاتا ہے جو اس وقت ہمارے ہاں تدریس کے اندر جو زوال پیدا ہوا ہے اور انحطاط دن بدن جو پیدا ہوتا جا رہا ہے، اس کے اندر ایسے اچھے اور باصلاحیت اساتذہ کی دن بدن جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے جو براہ راست متون کو عربی متون اور عربی شروحات سے حل کرنے کے بجائے اردو خلاصوں کا اور اردو شروحات کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز پائی جائے ادارے کے اندر تو اس کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اساتذہ جو ہیں ان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے، اردو شروحات کی طرف۔ اور بالخصوص میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو بنات کے جتنے مدرسے ہیں ان کے اندر چونکہ خواتین کے اندر پڑھانے کی استعداد نسبتاً کم ہوتی ہے، وہ تو ساری کی ساری تقریباً 95-98% خواتین اساتذہ جو ہیں معلمات، وہ خلاصوں پہ اور اردو شروحات پر اور طالبات کو نوٹس لکھوانے پہ، ان شروحات سے نوٹس لکھوانے پر اکتفا کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طالبات کے اندر
کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ مجھے بہت عرصہ تک ان کے پرچے چیک کرنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے، اور میں طالبات کے پیپر جو ہے خود چیک کرتا رہا ہوں ایک طویل عرصے تک. تو یہ چیز بہت زیادہ نمایاں طور پر جو ہے ہمارے ہاں نظر آتی ہے. صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ باقی وفاقوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. وہاں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر امتحانی نقطۂ نظر سے خلاصے بنا دیے گئے ہیں، اور جو سوالات بار بار آتے ہیں ان سوالات کو طلبہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو حل کر لیتے ہیں، اور وفاقوں سے اپنا پیپر جو ہے وہ پاس کر لیتے ہیں. اگر پیپر پاس کرنا اور شہادت العالمیہ کی ڈگری لینا مقصود ہے تو اس کے لیے تو یہ آسان راستہ ہے اور سب سے آسان راستہ ہے. لیکن جہاں تک علمی استعداد کا تعلق ہے، صلاحیت کا تعلق ہے، تو وہ قطعاً ان چیزوں سے پیدا نہیں ہوتی. اس لیے متن جو ہے اس کو سمجھنے کا اور اس کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے کہ استاذ کے پیش نظر بھی یہ ہونا چاہیے کہ اس فن کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں تعلیمی آج جدید تعلیمی جو نظام بنایا جاتا ہے، میں کوئی 3-4 سال وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ نصاب سازی کے اندر ان کی کمیٹیوں کے اندر رہا ہوں. اس کے اندر ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں بینچ مارک، کہ اس مضمون کو پڑھنے کے نتیجے کے اندر اس کے جو اہداف ہیں یا مقاصد ہیں اور اس کا بینچ مارک جو ہے وہ کیا ہوگا. کہ آپ ایک کتاب پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے اس کتاب پڑھانے کے مقاصد کیا ہیں کہ آپ طالب علم کے اندر کون سی استعداد، کون سی صلاحیت اور کس سطح پر اس طالب علم کو پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی کلاس کے اندر اس استعداد سے آگے کا جو لیول ہے اس کو وہ حاصل کر سکے. تو نصاب کے اندر ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ابتداً آسان مضامین ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، پھر اگلی کلاس کے اندر اس سے زیادہ وسیع وسعت دی جاتی ہے مضامین کو بھی، معلومات کو بھی، اور نسبتاً فن کی مشکل مباحث اگلی کلاس کے اندر، پھر اس کے بعد اس فن کی نسبتاً زیادہ مشکل مباحث جو ہیں ان کو اگلی کتاب کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. ایک تدریج ہے نصاب سازی کے اندر، یہ ایک تدریج ہوتی ہے کہ آپ آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، کم معلومات سے زیادہ معلومات کی طرف جاتے ہیں، اور ابتداً جو ہے وہ سادہ اس کے بنیادی تصورات سے اس کے وسیع تر جو تصورات ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک نصاب سازی کے اندر ایک پورا ایک طرز عمل ہوتا ہے، پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے اندر آج کے دور کے اندر بھی یہ کیا جاتا ہے، اور اس نصاب کے اندر بھی ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کتاب اگر آغاز میں حضوری پڑھائی جاتی ہے تو اس کا متن نسبتاً سہل ہے، اور اس کی مباحث کے اندر دلائل کا زیادہ ذکر نہیں ہے، دلائل کا کوئی موازنہ نہیں ہے. پھر اس کے مقابلے میں طنز کے اندر جا کر متن کے اندر جو ہے تھوڑا سا زیادہ اختصار، جامعیت اور اختصار زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. شرح وقایہ کے اندر نسبتاً جا کر کچھ دلائل کا ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی فقہی رائے کے پیچھے اور اجتہادی رائے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے دلائل بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہدایہ میں جا کر آپ خود مختلف جو فقہی آراء ہیں احناف کی بھی، ان کے اندر زیادہ قوی رائے کون سی ہے، راجح کون سی ہے، ارجح کون سی ہے، ان آراء کو بھی اور امام شافعی کی آراء اور ان کے دلائل کا موازنہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اب آپ ایک تدریج کے ساتھ جو ہے وہ آگے جا رہے ہوتے ہیں. یہی ہر فن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو اگر یہ ایک مدرس کے ذہن کے اندر یہ پورا نقشہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ حضوری پڑھاتے ہوئے سارے دلائل جو ہے بیان کرنا شروع کر دے. اس کو اپنے اس طلبہ کی علمی سطح کا ابھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی دوسرے درجے میں یہ طالب علم ہیں، دوسرے درجے کے طلبہ کے سامنے کتنی بات ہونی چاہیے اور کس حد تک ان کے سامنے بات ہونی چاہیے. اور بعض اساتذہ بالکل نئے نئے آتے ہیں، جس وقت جوش ہوتا ہے پڑھانے کا تو لمبی لمبی تقریریں جو ہیں وہ ابتدائی سالوں کے اندر ہی شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نصاب کا چوتھا حصہ بھی مکمل نہیں کرتے ہیں. تو نصاب مکمل کرنا ایک اس کے اندر توازن اور اعتدال پیدا کر کے اپنے اسباق کے اندر کہ آپ
کچھ چیزوں کو تو اتنا زیادہ وقت دے دیں کہ گھنٹوں ان پر تقریر سنتے رہیں. پہلے 2 صفوں پہ قافیے کے اندر پہلے 3 ماہ جو ہیں وہ گزر جاتے تھے. اب بھی شاید ہو، جب ہم نے پڑھا ہے تو ابتدان جو ہے یہ پہلے 2 صفحات پہ پہلے 3 مہینے، پورے 3 مہینے پہلے 2 صفحات پہ گزرے ہیں. اسی طریقے سے باقی کتابوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ابتدائی 2-3 صفحات، چند صفحات جو ہیں ان پر آدھا سال نکل جاتا ہے، باقی جو ہے وہ ایسے روا روی کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا نصاب ختم ہو جاتا ہے. تو ایک مدرس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کتابی طریقہ تدریس کے اندر کہ وہ کیسے اس کو بیلنس طریقے سے، متوازن طریقے سے، اعتدال کے ساتھ اپنے اس نصاب کو سمائی، ششمائی، ماہانہ بنیادوں پہ 2 ہفتے کے اندر پہلے اس کا نصاب یہ ہوگا. اب دیکھیں جو جدید طرق تدریس کے اندر ایک نصاب کی تقسیم کا عمل بھی ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹی لیول تک بھی مفردات تیار کیے جاتے ہیں، کنٹینٹس تیار کیے جاتے ہیں کہ پہلے ہفتے کے اندر یہ پڑھایا جائے گا، دوسرے ہفتے کے اندر یہ پڑھایا جائے گا، تیسرے ہفتے میں یہ پڑھایا. 16 ہفتے ہیں ایک سیمسٹر کے اندر، تو 16 ہفتوں کا نصاب ہر ٹیچر کو دینا ضروری ہوتا ہے کہ اس نے 16 ہفتوں کے اندر جو نصاب پڑھانا ہے وہ نصاب پہلے ہفتے کے اندر کس موضوع پہ ہوگا، اور دوسرے ہفتے کے اندر اور آخری ہفتے تک اس نے 16 ہفتے کے اندر اس کے کورس کنٹینٹس یعنی مواد جو ہے وہ کیا ہے، مندرجات اور موضوعات اس کے نصاب کے کیا ہیں، کہاں سے لے کر کہاں تک اس نے پڑھانا ہے. تو خب و دراسہ نسیہ ہو، کتابی طریقہ تدریس ہو کہ یہ ابواب اس نے پہلے ہفتے میں، یہ دوسرے ہفتے میں، یہ تیسرے ہفتے میں، اور یہ چوتھے ہفتے کے اندر پڑھائے جانے ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارے ہاں کوتاہی ہوتی ہے کہ نصاب جب ہمارا رابطے کا وہاں پر اجلاس بھی سالانہ ہوتا ہے، اس میں عموماً لوگوں کی طرف سے، ہمارے اساتذہ محترمین کی طرف سے ایک بات آتی ہے کہ جی نصاب بہت لمبا ہے، مکمل نہیں ہوتا نصاب. اور اکثر جو ہے پہلا حصہ ہم پڑھاتے ہیں اور آخری حصہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، آدھے سے زیادہ نصاب جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اب ان چیزوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں طریقہ تدریس کے اندر کوئی توازن نہیں ہے، کوئی اعتدال نہیں ہے اور کوئی تقسیم کار نہیں ہے. ہم نے کوئی تقسیم ابتدان نہیں کی ہوتی ہے مدرسے کے اندر کہ ہر استاد سے اس کا پورا ایک نقشہ لے لیں، پورا ایک میپ لے لیں کہ آپ نے پہلی سمائی میں، ششمائی میں اور سال تک، اور پھر اس میں ہر ہفتے میں، ہر 2 ہفتوں کے اندر آپ نے کیا کچھ پڑھانا ہے، کون سے ابواب آپ نے پڑھانے ہیں، اور اس کا باقاعدہ رپورٹنگ کا نظام اور جائزے کا نظام بھی موجود ہو کہ بیٹھ کر مہینے کے بعد دیکھیں. تو اس طریقے سے ہر استاد ایک منظم طریقے سے تدریس کر سکتا ہے. اور یہ جو شکایت رہتی ہے بالعموم کہ ہم نصاب مکمل نہیں کر پاتے اور کتابیں بہت بڑی بڑی ہیں، دورہ حدیث کے اندر بہت بڑی کتابیں ہیں، باقی جو درجات ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہاں سے ہی تھوڑا سا ہم ایک پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی تدریس کا آغاز ادارہ جاتی سطح پہ. اصل میں اس میں تو بنیادی کام ادارے کا ہوتا ہے، لیکن ادارہ اگر کسی جگہ نہیں کر رہا ہے تو استاد از خود بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو سال کے لحاظ سے تقسیم کر دے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی ترتیب بنائے. تو اس طریقے سے ہمیں کم از کم جو اپنا نصاب ہے اس کو مکمل کرنے کے اندر بھی، اور اس میں ہر موضوع کو جو اس کا حق ہے وہ ادا کرنے کا بھی موقع مل جائے گا. یہ نہیں ہے کہ کچھ سے ہم اسی طرح گزر جائیں، تعارف تک بھی نہ ہو. ابھی ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اندر بھی جب طلبہ درس نظامی کے آتے ہیں، ہم بعض ایسے موضوعات جو ہدایہ کے اندر اور وہ ہیں ان کا صرف تعارف پوچھتے ہیں ان سے کہ اچھا ہدایہ کے اندر جو ہے یہ جو موضوع ہے اس سے متعلق کوئی بنیادی 2-3 باتیں جو ہیں وہ آپ ذکر کر دیں. ان کو وہ کہتے ہیں یہ موضوع تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. تعارف تو دور کی بات ہے، کیونکہ پڑھا بھی اگر ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح عبارت پڑھی ہے اور وہاں سے گزر گئے ہیں، باقی اس کی بنیادی مباحث تک کا بھی اور بنیادی تصورات کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ کوتاہی یا یہ کمزوری جو ہے وہ تقریباً اس طریقے سے پڑھانے والے تمام اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ طالب علم دورہ حدیث کر چکا ہوتا ہے. دورہ حدیث کے اندر بھی چونکہ یہی انداز ہوتا ہے
کہ معرکۃ الارا جو مسائل ہوتے ہیں ان پہ بہت زیادہ وقت لگایا جاتا ہے، اور جو اہم ضروری مباحث ہیں جن کا زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ان مباحث کو بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتابی طریقہ تدریس میں جو عموماً ہمارے ہاں جو خلا رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، اس کو دور کرنے کا ایک بنیادی طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے مقصد کو بھی کا جو بینچ مارک ہے، اس کا مقصد ہے، اس کے جو اہداف ہیں ایک فن کے، یہ بھی ہر استاذ کے سامنے ہونے چاہیے کہ میں نے یہ جو کتاب پڑھانی ہے، اس کتاب کے نتیجے میں کس حد تک اس بچے کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدا ہونی چاہیے۔ کیا قدوری کے اندر ہم اس حد تک پڑھا لیں کہ وہ دلائل کا موازنہ کر سکے؟ ظاہر قطعاً یہ پیش نظر نہیں ہوتا۔ بنیادی مسئلہ نفس مسئلہ اس کو پتہ ہو کہ اس کے اندر بنیادی جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس عبارت کو حل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، اور کہیں کہیں جو کوئی دلیل اگر ذکر کر دی گئی ہے تو اس دلیل کو سمجھنے کی استعداد اور صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح اگلی کتاب جس مقصد کے پیش نظر رکھی بھی گئی ہے اور لکھی گئی ہے، اس کے اہداف کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہر کتاب کے بارے میں کہ عام طور پہ ہم کتاب کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اور خود بہت سے مدرسین کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس لیول کی کتاب ہے، کس درجے کی کتاب ہے، اور میں کیوں پڑھا رہا ہوں اس درجے کے اندر، اور اس سے پہلے کیا کچھ وہ پڑھ چکے ہیں۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ پچھلے درجے کے اندر یہ چیزیں، نفس مسائل، یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اب یہاں پر ہم نے دلائل پر زیادہ فوکس کرنا ہے، اب ہم نے یہاں پر آراء جو ہیں ان کا موازنہ کرنے میں زیادہ فوکس کرنا ہے ان چیزوں کو، اس لیول پہ جا کر کہ یہ چیزیں تو اب معلوم ہو چکی، اگلے لیول پہ ہم نے یہ چیزیں اس کو بتانی ہیں، تو وہی چیزیں بار بار تکرار بھی نہیں ہوگی۔ عموماً دوسری شکایت یہ آتی ہے کہ جی یہی چیزیں بار بار آ رہی ہیں، آپ کتاب الطہارت ادھر بھی پڑھا رہے ہیں، کتاب الصلاۃ ادھر بھی پڑھا رہے ہیں، ادھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کتاب کے اس فن کی کے پیچھے جو حکمت ہے کہ آپ نے اس کتاب کے سطح اور اس کتاب کی سطح کے درمیان آپ فرق کر سکتے ہوں، ورنہ آپ اسکولوں کے اندر بھی دیکھیں، کالجز کے اندر دیکھیں، آپ ایک ہی مضمون کی کتنی کتابیں آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ اردو کی کتاب آپ 5ویں میں پڑھیں گے، 6ویں میں پڑھیں گے، 7ویں میں پڑھیں گے، 8ویں میں پڑھیں گے، 9ویں میں پڑھیں گے، 10ویں میں پڑھیں گے، یہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ ظاہر ہے لوگوں کا وقت ضائع کرنا مقصود تو نہیں ہوتا، لیکن اس نصاب کے پیچھے ایک بڑی وزڈم ہوتی ہے، ایک حکمت ہوتی ہے کہ آپ ابتدائی سطح پہ کیا ہے، اس کتاب کے مقاصد کیا ہیں، اس سے اگلی کتاب کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بعد اگلی کتاب کے مقاصد کیا ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے، ایک خاص ترتیب کے مطابق جو ہے وہ نصاب ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو نصاب سازی کے پیچھے جو پورے کا پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور پورا ایک پالیسی بنتی ہے اس کی، اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے اندر آسانی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دوسری بنیادی بات ہے جو تکرار سے متعلق ہوتی ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے، اور گزشتہ سال میں نے رابطے کے نصاب کمیٹی کے اندر جو لوگ شامل تھے ان کے سامنے یہ بات کی بھی تھی کہ اگر ہم اپنے نصاب کو فقہی ابواب کے مطابق ترتیب دے دیں، قدوری کے اندر تو کتاب الحج تک پڑھا رہے ہیں، اور آگے جو ہے اگلی کتاب کے اندر ہم فقہ الاسرہ اور فقہ البیوع کو جدید مباحث کے ساتھ پڑھا لیں، اس کے بعد جو ہے وہ اگلی مباحث کے اندر کتاب القضاء اور فقہ الجنایات وغیرہ کا حصہ جو ہے وہ آپ شرح وقایہ سے پڑھا دیں، اور ہدایہ کے اندر آگے جتنی مباحث رہ گئی ہیں وہاں پہ پڑھا دیں آپ۔ تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ابواب کے اندر ہر کتاب کا منہج وہ بھی سامنے آ جاتا ہے، دوسرا یہ کہ تمام مباحث جو ہیں ان پر تفصیلی گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بحث تشنگی محسوس نہیں ہوگی آپ کو کہ اس بحث کو جو ہے وہ تو ویسے ہی روا روی کے اندر جو ہے گزار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی تو آپ فقہی ابواب کے مطابق جن اداروں کے اندر ممکن ہو آپ فقہی ابواب کے مطابق تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، اور
آسان حل ہے اس چیز کا، بلکہ استعداد اور صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے بھی ہیں۔ اپنے دور کے حالات بھی، عرف اور عادات جو ہیں وہ بھی ذکر کی ہیں، اپنے دور کے اندر جو لین دین کے طریقے تھے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور اپنے دور میں جو قضاء کے طریقے تھے وہ بھی ذکر کیے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب استاذ ان تک محدود رہتا ہے اور اس سے ہر استاذ وہی چیزیں پڑھائے اور اپنے دور کی مباحث سے آگاہ نہ ہو، اپنے دور کے لین دین کے طریقوں سے آگاہ نہ ہو، اپنے دور کے اندر جو نئے نئے طریقے نکاح میں آ چکے، طلاق کے نئی نئی مباحث پیدا ہو گئی ہیں، اب صرف فقہ الاسرہ کے اندر بچوں کے حقوق سے متعلق جو ہے وہ مستقل چیزیں آ چکی ہیں، چائلڈ رائٹس کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے بے شمار چیزیں آ چکی ہیں، جس میں فقہ الاسرہ میں نئے نئے قانون سازیاں ہوتی ہیں، نئے نئے قوانین آ رہے ہیں، خواتین کے حقوق سے متعلق بہت سی نئی مباحث جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ فقہ الاسرہ پڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے اگر وہ مباحث موجود ہوں تو آپ میدان کے اندر آتے ہیں، خواتین جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کو اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ لے لیں کہ پنجاب کے اندر ایک بل پاس ہوتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کا، گھریلو تشدد کا۔ اب یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ہمارے ہاں جتنے بھی قانون سازی ہوتی ہے عام طور پر مغرب کی اور مغربی تصورات کی نقالی کی جاتی ہے۔ اس کے اندر وہاں پر تشدد یا وائلنس جس کو کہا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اسلام کو ایک ہدف بنایا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، اور اسلام جو ہے یہ خواتین کو تشدد کی تعلیم دیتا ہے۔ جب یہ نیا آیا تو ادارہ تحقیقات اسلامی نے ایک سیمینار منعقد کیا، تو مجھے اس کے قانونی اور فقہی پہلوؤں پر گفتگو کرنے کا کہا گیا، اور اس پر ایک میں نے آرٹیکل تیار کیا۔ دوسرے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے صرف قانونی پہلوؤں پر اس کی گفتگو کرنی تھی۔ تیسرے ایک جس نے اس بل کا جو پس منظر تھا ڈومیسٹک وائلنس کا، کہ ہمارے ہاں امر واقعہ یہ ہے کہ تشدد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور تشدد کے بارے میں دو نقطہ نظر جو پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو مطلقاً نفی کر دیتے ہیں کہ تشدد ہے ہی نہیں، اور کچھ کہ تشدد ہوتا ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں، کہ اسلامی تعلیمات اس کی ذمہ دار ہیں یا معاشرے کا جہل اس کا ذمہ دار ہے، اسلامی تعلیمات سے بے خبری اس کی وجہ بنتی ہے۔ وہاں این جی اوز کی نمائندہ خواتین جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، انہوں نے اس کے دفاع کے اندر، اس بل کے دفاع کے اندر گفتگو کرنی تھی۔ اب آپ کے سامنے جب اس طرح کی صورتحال آتی ہے کہ آپ گھریلو تشدد کے حوالے سے یا تو انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر تو کچھ نہیں ہے، یہ سارا مغرب کا ایجنڈا ہے، تب بھی آپ ایک کمزور فوٹنگ پہ ہوتے ہیں کہ آپ امر واقعہ کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن اسلام اس کا سلوشن کیا دیتا ہے، اسلام کے اندر اس کا حل کیا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر آپ جب اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل یا اس کا سلوشن آپ ذکر کرتے ہیں، پھر بتا سکتے ہیں کہ ہاں اب یہ جو مغربی تصورات تشدد کے بارے میں وہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے ایک خاتون یونیورسٹی کے اندر آئی، کینیڈا کے اندر وہ پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی، تو یہی تشدد کے حوالے سے اس کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا کہ ویسٹ کے جو تصورات ہیں اور پاکستانی جو معاشرہ ہے اس کے تصورات کیا ہیں، ان کے درمیان ایک کمپیریٹو اسٹڈی تقابلی مطالعہ کر رہی تھی۔ تو سامنے بیٹھی ہوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو کہنے لگی کہ ویسٹ کے اندر تو یہاں تک معاملات آگے بڑھ چکے ہیں، کہتی ہے کہ ہماری ایک دوست تھی خاتون، تو وہ بڑے فخر سے ایک دفعہ آ کر کہنے لگی کہ آج میرے شوہر نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے 3 دن کے لیے اس کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو یہ تصورات ہیں مغرب کے اندر
جہاں پر شوہر جو ہے وہ اگر گھور کر بھی دیکھتا ہے تو اس کو بھی مینٹل ٹارچر کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پر جو ہے اس نے بیوی کو ٹارچر کیا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے گھر سے اس کو نکال دیں۔ تو یہی یہاں پر بھی ڈومیسٹک وائلنس کے لحاظ سے جب بل آیا تو شوہر کو کڑا پہنایا جائے گا، اتنے دن کے لیے اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے تصورات آئے۔ تو اب ان چیزوں کا تعلق ہمارے موجودہ معاشرے کے ساتھ بھی ہے۔ معاشرے کے اندر عملاً مسائل کیا ہیں، ان کے اندر تشدد اور اس طرح کی چیزیں ہیں کیا، اس کا اسلام کیا حل پیش کرتا ہے، ہماری جو بیرونی ایجنڈے پر چلنے والی جو این جی اوز ہوتی ہیں، فنڈڈ این جی اوز ہوتی ہیں، وہ اس کا حل کیا پیش کرتی ہیں۔ ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ آپ وہ مباحث ساری غلاموں کی اور وہ ساری اگر 4 صدی 5 صدی ہجری کی اور ابتدائی صدیوں کی پڑھا دیں گے، آج کے دور کے اندر وہ چیزیں عملاً موجود نہیں ہیں۔ اسلامی تصورات واضح تو ہونے چاہیے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا اسلام کے اندر باندیوں کا کہ ایک ایک بادشاہ کے گھر کے اندر 200 باندیاں تھیں، اور باندی کا مطلب لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس کو چاہ پکڑ لیا اور باندی بنا لیا۔ تو وہ تصورات تو واضح تو ہونے چاہیے اور ان غلط تصورات کی وضاحت بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ مثال چونکہ ہوتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مثال دیتے ہیں، تو جو چیز عملاً موجود نہیں ہے آپ سمجھیں گے کیا اس کو؟ ایک غیر موجود چیز جو ہے اس کی مثال سے آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اس طرح کی مثالیں فقہ کے اندر اساتذہ کو دینی چاہیے جن کا براہ راست تعلق آج کے دور کے ساتھ ہے۔ آج کے دور کے اندر عملاً وہ چیزیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، خواہ ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، فقہ الاسرہ کے ساتھ ہے، فقہ الجنایات کے ساتھ ہے، فقہ القضاء کے ساتھ ہے، اور ان میں سے جس شعبے کے ساتھ بھی ہے، ان میں سے جو شعبہ بھی ہے ان میں سے یہ مستقل ایک فقہ العقلیات ہیں، فقہ الطب ہے، یہ نئے نئے موضوعات ہیں، اور اس میں جہاں مسلمان اقلیتوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس سے فارغ ہونے والا کوئی طالب علم جو اس کے سامنے اقلیات کا مسئلہ اگر رکھا جائے تو اس کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ایک مسلمان انڈیا کے اندر رہ رہا ہے، ایک مسلمان اگر امریکہ کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کے لیے آج ایک نیا موضوع جو ہے، نیا مضمون فقہ کے اندر ایمرج ہوا ہے، ظہور پذیر ہوا ہے، وہ ہے فقہ الاقلیات کے نام سے۔ اس پر جامعات کے اندر پی ایچ ڈی کروائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یونیورسٹی کے اندر لوگوں نے کئی پی ایچ ڈی کر چکے ہیں فقہ الاقلیات پہ، اور اس میں ان مسائل کو بیان کیا جاتا ہے جس میں جہاں مسلمان غیر مسلم ہیں تو وہاں کس طرح کے اضطرار کی صورتیں ہوتی ہیں، کس طرح کی ضروریات ہوتی ہیں، کس طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو ایک دارالسلام کے اندر یا مسلمان ملک کے اندر وہ مجبوریاں نہیں ہوتی۔ تو وہاں ایک چیز بالکل حرام ہے تو یہاں پر ایک خاص اضطرار کی صورت کے اندر یہ چیز حلال ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، کیا شرائط ہو سکتی ہیں، یہ مسائل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج آتے ہیں۔ اس کو اسی طرح طب کے میدان کے اندر جو ہے وہ بہت وسعت آ چکی ہے، حلال فوڈ کے اندر بہت وسعت آ چکی ہے، کتاب الحظر والاباحہ آپ فقہ کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہ کیا مباح چیزیں ہیں، کیا حرام چیزیں ہیں، یہ عنوانات وہ ہیں جو دینی مدارس کے اندر اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے مدارس کے اندر بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اور بہت صلاحیت طالب علم ہوتے ہیں، لیکن ان کے مباحث بالکل اجنبی محسوس ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ موضوعات بالکل اجنبی ہوتے ہیں۔ تو کتابی طریقہ تدریس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں بالعموم رہ جاتی ہیں۔ تو مدرس اگر اپنی محنت سے آج کی مباحث کو اپنے مطالعے کا موضوع بنائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ہر جگہ نیٹ موجود ہے، نیٹ پر دینی مجلات موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی انگلش کی استعداد نہیں ہے کہ آکسفورڈ کے اندر اس دفعہ اسلامک اسٹڈیز کے موضوعات کیا تھے اس مجلے کے اندر، اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یہ جو دینی مجلات ہیں ان کے اندر جو نئے نئے موضوعات آتے رہتے ہیں۔ پھر ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو اسلامک اسٹڈیز کے جو مجلات ہیں ان کے اندر بالخصوص نئے نئے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھا سلسلہ پہلے شروع کیا تھا پروفیسر خورشید صاحب نے آئی پی ایس کے اندر، کہ وہ باقاعدہ ایک اس کی جو ہے وہ فہرست تیار کرتے تھے کہ اس مہینے کے اندر
دینی مجلات کا موضوعات کون کون سے رہے ہیں، پورا ایک انڈیکس بناتے تھے پوری اور اس کو IPS سے شائع کیا جاتا تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی جو پروفیسر خورشید صاحب کا ادارہ ہے، انہوں نے ایک عرصے تک بہت اچھا کام کیا۔ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب اس کے ایڈیٹر تھے، بڑی محنت سے یہ کام کیا کرتے تھے، لیکن وہ سلسلہ معطل ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک اچھا کرنے کا کام ہے کہ آپ ایسے موضوعات کی نشاندہی کریں کہ اس وقت جو برننگ ایشوز ہیں، زندہ موضوعات ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے وہ فقہی موضوع کبھی بنتا ہے، کبھی وہ تفسیر کا موضوع بنتا ہے، کبھی وہ حدیث کا موضوع بنتا ہے۔ ان موضوعات پر ایک مدرس جو ہے وہ دینی مجلات کا مطالعہ کرے، مطالعہ کرنے کی صورت میں اپنے طلبہ کو آگاہ کرے، اور اگر یہ موضوع ایسا ہے جس کے اندر زیادہ مہارت کی ضرورت ہے تو آپ اپنے ہاں دینی مدارس کے اندر توسیع لیکچرز اس طرح کے کہ آپ کو ایسے اساتذہ، ایسے علماء اور اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے اپنے ادارے کے اندر اس موضوع پر کوئی لیکچرز کروائیں، تاکہ طلبہ کی فکری وسعت، ان کے ذہنوں کے اندر ایک فکری وسعت پیدا ہو، اور اس وقت کے جو اس طرح کے اہم موضوعات ہیں ان کا تعلق ہمارے انہی دینی علوم کے ساتھ ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، دینی علوم کے ساتھ ہے، لیکن ہم ان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کچھ بتا نہیں سکتے اور ان کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو گیپ رہ جاتا ہے، خلا رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر اس طریقے سے مؤثر رہنمائی نہیں کر سکتے۔ آپ ظاہر معاشرے کو لیڈ اس وقت کر سکتے ہیں، اس کی قیادت اس وقت کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے کے چلن، اس کی عادات، اس کا عرف، اور اس کے اندر جو نئے نئے افکار، نظریات، فلسفے، قوانین آ رہے ہیں، ان سے آگاہی آپ کو ہو کہ اس وقت کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ اگر آپ نے سارا کچھ وہ رٹا لیا جو کہ ابتدائی ادوار کے اندر جو مباحث تھی، لیکن آج کے دور میں ان مباحث سے آگاہ نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کتابی طریقہ تدریس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں اس کا ایک یہ پہلو ہے، وہاں یہ لیکچر میتھڈ اس طریقے کو اس کی کمی کو اور اس کی گیپ کو پورا کر دیتا ہے جہاں پر یہ خلا موجود ہو۔ تو دوسرا طریقہ آپ اس انداز کے اندر اختیار کریں کہ کتابی مثلاً اصول فقہ کی آپ پڑھا رہے ہیں، اصول فقہ کے اندر مثال کے طور پر اب ایک بہت بڑی بحث ہے مقاصد شریعہ کی، فقہ المقاصد جس کو کہا جاتا ہے، جس سے دینی مدارس کے لوگ بہت کم آگاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ویسٹ کے اندر جا کر اور مسلمان ممالک میں جا کر اس بحث نے بہت اہمیت اختیار کی ہے، اور جہاں جہاں پر استعمار کی غلامی کے بعد قانون سازی ہوئی ہے، سوڈان کے اندر قانون سازی ہوئی ہے، وہاں فقہ المقاصد کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ آپ ملک کے اندر حدود قوانین جاری کرتے ہیں اور باقی قوانین جاری کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے فقہ المقاصد، معاش کے اندر فقہ المقاصد کیا ہے، اور تعزیرات کے اندر فقہ المقاصد کیا ہے، عبادات کے اندر فقہ المقاصد کیا ہے۔ اب تو اتنا وسعت اختیار کر چکا ہے یہ موضوع کہ آپ کو ہر موضوع کے اندر، ہر شعبے کے اندر اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کو الگ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عبادات کے پیچھے جس طریقے سے آپ چیزیں پہلے سے موجود ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اب آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھیں تو آپ کو طہارت کے مسائل اور وضو کے مسائل کے اندر بھی اس کے وضو کے پیچھے کیا فائدے ہیں، کیا حکمتیں ہیں، روزے کے فائدے کیا ہیں، نماز کے فائدے کیا ہیں، ان چیزوں کے حکمتیں، ان کے فوائد، اور ان چیزوں کے حوالے سے جو پیچھے پورا وسیع مقصد ہے، ان کا وسیع مقاصد ہیں، ان کا مطالعہ کرنا، اس کا مطالعہ کر کے آپ اپنے پورے اس مضمون کو ایک مربوط شکل کے اندر پڑھائیں۔ تو اس کو اگر اب اس کے اندر ہمارے ہاں جو افراد و تفرید پائی جاتی ہے فقہ المقاصد کے اندر، اس پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان احکام کو بھی جو کہ منصوص ہیں ان احکام کے اندر بھی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ آواز مولانا حنیف ندوی اور ان لوگوں کی انڈیا کے اندر آئی، اس کے بعد پورا ایک
مکتب فکر پیدا ہوا اور غامدی صاحب تک آگے جا کر جو ہے یہ اس کو وسعت ملی فقہ المقاصد کے اندر۔ دوسرا بالکل اس کے نفی کے اندر دوسری تفرید غلوب جو ہے وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ فقہ المقاصد کو اصول فقہ کے اندر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، انہوں نے بالکل نفی کر دی۔ اب ان دونوں کے درمیان جو اعتدال کا اور توازن کا راستہ ہے، اس پر امریکہ کے اندر مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کے 200 کے قریب آرٹیکل آ چکے ہیں اس موضوع میں، انہوں نے انتہائی توازن کا راستہ ہے، انتہائی اعتدال کا راستہ ان دونوں افراد و تفرید کے اندر اختیار کیا ہے۔ تو اب آپ ان چیزوں کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عملی موضوع ہے کہ جہاں قانون بنیں گے وہاں پر مقاصد سامنے آئیں گے، جہاں پر ریاستی سطح پر قانون سازی ہوگی، فقہ عمل داخل ہوگا، حدود اور تعزیرات کے نظام کو موضوع گفتگو بنائیں گے، وہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اسی طریقے سے اسلامی ممالک کے اندر، مسلمان ممالک میں جہاں جہاں پر فقہ الاسرہ کی تدوین ہو رہی ہے، کوڈیفیکیشن ہو رہی ہے، وہاں پر اس فقہ المقاصد کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو ہر ملک کے اندر وہاں قانون سازی ہوتی ہے اور ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ ان کے بنیادی تصورات سے ہی آگاہ نہیں ہوتے اور بنیادی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی پیش نظر نہیں ہوتے، اس لیے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی عملی زندگی کی یہ محض فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری بنیادی زندگی کے ساتھ، روزمرہ کی عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے کہ ہم اپنے اس طریقہ تدریس کے اندر زیادہ سے زیادہ وسعت پیدا کر کے اور اپنے ان مضامین کو آج کے دور کے اندر کیسے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں تاکہ جدید جو مباحث ہیں یہ بھی ہمارے سامنے آ سکیں۔ تو ان دونوں طریقوں کو، یہ دو بڑے طریقے پیرالل چل رہے ہوتے ہیں متوازی شکل کے اندر، کہ ایک طرف کتابی طریقہ تدریس ہے، دوسری طرف لیکچر میتھڈ ہے۔ اس سے آگے اور بہت سے طریقے ہیں، ایک طریقے کو اشتراکی طریقہ کہا جاتا ہے کہ ڈسکشن کا، کہ آپ پورے گروپ کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، پوری کلاس کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ سوال و جواب کا طریقہ ہے، آگے جدید طرق تدریس کے حوالے سے گفتگو چونکہ مستقل اس پر ہونی ہے، اس کے اندر آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ جائیں گی، لیکن میں نے آپ کو ان دو طریقوں کے حوالے سے ابتدائی جو گفتگو تھی اس میں بنیادی تصورات ان کی وضاحت کی ہے۔ باقی چونکہ ان طریقوں پر آپ کے سامنے اس ورکشاپ میں بار بار گفتگو ہونی ہے، مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہونی ہے، تو انشاءاللہ باقی طریقوں پر بھی تفصیل کے ساتھ بات ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔